ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اپنے پروگرام کے یعنی فکری مغالطے لاجیکل فیلیسیز کے سلسلے کا تیسرا پروگرام کریں گے۔ اس میں ہم جس فکری مغالطے کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ریڈ ہیرنگ۔ یہ ریڈ ہیرنگ انگلش کا لفظ ایک بڑے دلچسپ بیک گراؤنڈ کا حامل ہے۔ 18ویں صدی کے شروع میں جب انگلینڈ میں شکار کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے ایک انوویشن کیا کہ ہیرنگ نامی فش جس کی اسمیل پہلے ہی تیز ہوتی ہے، اس سے نمک لگا کے اور اسموک کر کے اس کی اسمیل کو مزید پنجنٹ بنایا جاتا تھا، اور اس کو لے کے ان راستوں پر پہلے ہی کرس کراس فش کو لے کے جاتے تھے، زگ زگ راستوں پہ، تاکہ اس کی اسمیل پھیل جائے، اور بعد میں جب وہ شکار کو اور اس کے پیچھے کتوں کو کھولیں تو کتے اس فش کی اسمیل سے کنفیوز ہو کے ڈسٹریکٹ ہوں، اور وہ پھر فش کی اسمیل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر ان کو نئے سرے سے ڈسکور کرنا پڑے، اور وہ جو شکار کی سینٹ ہے اس کی ٹریل کو پھر ری ڈسکور کریں، اور پھر اس کو ٹریس کرتے ہوئے جائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر مکس اپ ہو وہ تیز اسمیل۔ اور اس طرح جو شکاری ہیں ان کا ایک تو گیم کے اوپر، اس کھیل کے اوپر کنٹرول برقرار ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ گیم شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے اور کتے ایک دم سے اپنے شکار کو پکڑ لیں۔ تو اس انوویشن کی بدولت وہ اس گیم کو زیادہ انجوائے کرتے تھے، اور اپنے کتوں کو بھی ٹرین کر رہے ہوتے کہ وہ شکار کی سینٹ کو ڈسٹنگوش کر سکیں ایک بڑی پنجنٹ اسمیل سے بھی۔ یہ لفظ پھر 18ویں صدی کے انگلش لٹریچر میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور جو مسٹری ناولز لکھے گئے ان میں آتھرز یہ کرتے تھے کہ ہنٹس، مسلیڈنگ ہنٹس ڈراپ کرتے تھے، تاکہ ریڈر کنفیوز ہو کے ان ہنٹس کی پیچھے چل پڑے، اور مقصد یہ تھا کہ ٹو کیپ دیم گیسنگ اینڈ انٹریگڈ ٹل دا اینڈ۔ تو اس طرح ریڈرز کی دلچسپی ناول میں برقرار رہے آخر تک۔ تو آپ اب بھی اگر پڑھیں تو آپ کو ان ناولز میں یہ خصوصیت نظر آ رہی ہوگی، اور اس ٹیکنیک کو بھی ریڈ ہیرنگ فیلیسی کہا جاتا تھا۔ ریڈ ہیرنگ کا لفظ آج کل بھی انگلش لٹریچر میں اور عام بول چال میں اور آرگومنٹیشن میں استعمال ہوتا ہے، اور جب اصل دلائل اور مسئلہ سے توجہ ہٹا کر بحث کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا جانا ہو تو اس موقع پہ ریڈ ہیرنگ فیلیسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام زندگی میں ریڈ ہیرنگ کا استعمال
ایسے مواقع پہ ہوتا ہے. مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلاً جب اسکول میں پرنسپل کسی بچی کو اس کے یونیفارم میں نہ ہونے کی وجہ سے سرزنش کر رہی ہوتی ہے، تو اگر طالبہ یہ جواب دیتی ہے کہ ہمارے اسکول میں لڑکے بغیر یونیفارم کے آتے ہیں، انہیں نہیں روکا جاتا، اور ساری سختی صرف لڑکیوں کے لیے ہے، تو اس موقع پہ یہ لڑکی ریڈ ہیرنگ فیلسی یوز کر رہی ہے، اور اپنے آپ کو پراپر طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے وہ پرنسپل کی توجہ کا رخ کسی اور طرف موڑ رہی ہے. یا مثلاً جب کسی کینڈیڈیٹ سے سیاست میں کسی پولیٹیکل کینڈیڈیٹ سے میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر فائنینشیل بے ضابطگی کے الزامات تھے، ان کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ تو اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میرے فریق مخالف پر تو اس سے بڑی بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں، آپ اس سے پہلے جا کے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو یہ امیدوار، یہ کینڈیڈیٹ اس موقع پہ ریڈ ہیرنگ فیلسی یوز کر رہا ہے، اور میڈیا کو ایک جینون جواب ریزننگ کے اوپر بیسڈ لاجیکل جواب نہیں دے رہا، بلکہ انہیں کسی اور مسئلہ میں الجھا کے چلا جاتا ہے. ایک فیلسی ہم نے اس سے پہلے پڑھی، ایڈ ہومینم. یہ فیلسی بھی جس میں آپ فریق مخالف کے دلائل کا لاجیکل جواب دینے کی بجائے آپ اس کی ذاتیات پر آ جاتے ہیں یا اس کی سرکمسٹانسز کو اٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فیلسی ہے یہ بھی اصل میں ریڈ ہیرنگ ہی کا کام کر رہی ہوتی ہے، اور اسے بھی ریڈ ہیرنگ کے ضمن میں اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. ناظرین، ہم نے جو فیلسیز پڑھی اب تک، ان کو انفرادی طور پہ مثالوں کے ساتھ پڑھنے اور ڈسکس کرنے کا یہ مطلب تھا کہ جو ایک فکری فاگ ہوتی ہے، ایک مسٹ ہوتی ہے، آپ اس کو جب تک کلیئر نہیں کرتے مثالوں کی مدد سے، اور آپ کی اس فیکلٹی کو، جو آپ کی کرٹیکل فیکلٹی ہے دماغ کی، اس کو آپ ٹرین نہیں کرتے کہ وہ ڈسٹنگوش کر سکے کہ یہ کون سی فیلسی ہے جو اس وقت پریکٹس کی جا رہی ہے میرے اوپر، تو اس کو سمجھ نہیں آتی. اس لیے یہ ایک انڈکٹیو میتھڈ ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے کہ ہم انڈیویجولی ڈفرینٹ فیلسیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، تاکہ ہماری ایک فکری ٹریننگ ہو، اور آگے جا کے جب ہم کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیفائن کر رہے ہوں، اس کے اوپر مزید بات کر رہے ہوں، اس کے مزید پیرامیٹرز کو ڈسکس کرنے لگیں، تو ان فکری مغالطوں کی طرف جب ہم ریفر کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو اور ہم اس کا مطلب بخوبی سمجھ سکیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ پروگرام فکری مغالطے شروع کرنے سے پہلے ہم نے کچھ بنیادی تصورات کو بھی واضح کیا تھا. مثلاً آرگومنٹ کیا ہوتا ہے، پریمیسز اور کنکلوژن کیا ہوتا ہے،
کازیلٹی کیا ہوتی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے، اور کاز اینڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اور میئر کوریلیشن کیا ہوتا ہے، اور ایپی فینومینا بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کے اوپر بھی بات کی۔ یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جو لینگویج کو، آرگومنٹ کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان بنیادی تصورات کو کلیئر کرنے کے بعد اب ہم فکری مغالطوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر کریٹیکل تھنکنگ کو اس کے مکمل پیرامیٹرز میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔